آج 29 شعبان آخری بدھ کا آخری دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی 29 تاریخ آخری بدھ کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے اس کو دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے تو رب کی ذات خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرمائے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ نے رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے آج یعنی کہ کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، اس وظیفے کا وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی، اگر آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو کہیں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی ہے اپنے حبیب کے لیے، یہ ساری کائنات بنائی ہے آقا علیہ السلام کے لیے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروائی جائیں۔ خدا را یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ہرگز لاپرواہی میں نہ گزارنا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو بلا مبالغہ اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے برکتی، بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستیاں ہے، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ جس گھر میں لاکھوں کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا خیال ہوتا ہوگا، یعنی کیا حال ہوتا ہوگا اس مشکل وقت میں۔ تو اللہ کی غیبی مدد ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق و دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ شعبان کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا مہینہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 29 شعبان آخری بدھ کے اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہے کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تو تو کسی بندے سے نہیں مانگ رہا، تو رب سے مانگ رہا ہے جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم ناموں کے طفیل رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع ہے موجود، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 29 شعبان آخری بدھ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔
آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہے، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوست، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق و دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، گاہک آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ ہم نے شعبان کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی، یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی یعنی کہ کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ شعبان کی برکتیں، فضیلتیں ہر کوئی جانتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس سے اللہ رزق و دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے خوشیاں خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 شعبان آخری بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، ضد کر کے مانگنا۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی وقت بھی کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 شعبان آخری بدھ کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چلتے پھرتے یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہ ہو سکی، آپ اس کے لیے پڑھ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔
غم ہمارے پاس آتے ہی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی یہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے اسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ اور صفاتی نام یا کریمو ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 29 شعبان آخری بدھ آخری دن آ چکا ہے۔ اس طرح ربیع الاول، رجب اور شعبان کے مہینوں کو بھی لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور رب کریم 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے تو نرین اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا کریموں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو اس نام سے پکارتا ہے، اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریموں کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے، آپ کی کامیابی کو، آپ سے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 29 شعبان آخری بدھ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔
آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، آپ بھی بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں یا پیسوں کے لیے پڑھیں یا پھر کسی بھی مشکل کے لیے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔